وعلیکم السلام السلام۔ علیکم، السلام علیکم، کیسے علامہ خلیل صاحب؟ جی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو سر۔ کیوں وہ لنک پہ کیوں نہیں آیا بھائی؟ آپ کا تو ویڈیو آ رہا تھا، ویڈیو آپ کا یہ آ گیا بھائی، آپ کا لیپ ٹاپ اصل نظر آ رہا ہے۔ اصل میں موبائل میں تھا، کوئی سسٹم کا مسئلہ ہے، یہاں ویڈیو شو نہیں ہو رہی تھی، کیمرہ آن نہیں ہو رہا تھا جی۔ اوکے، کیمرہ ادھر تو آن ہو گیا آپ کا، لیکن آپ کا لیپ ٹاپ آ رہا ہے، کوئی بات نہیں۔ جی تو کیا حال جی جی چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کس شہر کے ہیں علامہ صاحب؟ الحمدللہ جی، میں اٹک اٹک شہر کا ہوں۔ اچھا اچھا، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تشریف آوری کا بڑا شکریہ۔ ہم اور ناظرین آپ کی تشریف آوری کا بہت ہی قدردانی کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی جی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو اچھا، میرا عافیت دے۔ میرا کتنے میرا عرصے سے سوال آپ یہ ہمارے تھا، پروگرام کو دیکھتے ہیں؟ کتنی واقفیت ہے ہمارے مواقف سے، ہمارے پروگراموں سے آپ کو؟ بس کچھ ہی ٹائم ہوا ہے، اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا جی۔ اوکے جناب، اوکے۔ اللہ تعالیٰ ادھر کیا مصروفیات ہیں جی آپ جی کے اٹک شہر میں؟ کوئی مسجد کی امامت کرتے ہیں، مدرسے میں پڑھاتے ہیں؟ جی 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 مدرسہ بھی پڑھاتے ہیں اور مسجد کی امامت بھی ہے آپ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے نا؟ جمعہ وغیرہ بھی جی کراتے ہیں؟ جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عنایت کرے دنیا و آخرت کی۔ حکم کریں علامہ صاحب، آپ کی آمین۔ خدمت میں حاضر ہیں۔ میرا سوال یہ ہے جی کہ میں اس حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید ہے موجودہ، ہم، اس پر آپ کا جو یعنی پورے کے پورے الحمدللہ قرآن مجید پر، موجودہ قرآن مجید پر ایمان ہے، ہم، جی بالکل، قرآن تو مجید کے ہر اس میں آیت پہ ایمان ہے، ہر حرف پہ ایمان ہے ہمارا۔ جی جی، تو اس میں سورۃ التوبہ آیت نمبر اس کی 40 ہے، سورۃ التوبہ کی۔ اچھا، سورہ نمبر توبہ آیت نمبر 40 میں قرآن کھول دوں بھائی، آپ پڑھ لیں، آپ پڑھتے جائیں۔ اچھا، سورہ جی حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے؟ جی، اس پہ بھی بات کریں گے جی۔ اچھی بات۔ سورہ توبہ آیت نمبر 40 پڑھ لیں آپ، جب تک میں کھولتا ہوں آپ پڑھ جی لیں، آپ اب حکم کریں، آپ استدلال کریں۔ جی یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار ہم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ ہم، کہ اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ ہم، کہ اللہ ان کا پہلے ہی مددگار ہے، ہم، کہ اسی نے اس وقت بھی مدد کی تھی کہ جب کافروں نے ان کو نکال دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ وہ دو میں کا دوسرا تھا، ہم، ثانی اثنین۔ جی جی، اور جب وہ دونوں غار میں تھے، یعنی اس سفر میں صرف دو تھے، ہم، ہم، ایک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے آپ کے ساتھی اور یار غار یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی جی، اور دو کے علاوہ اور کوئی شخص ہمراہ نہ تھا جس سے کسی کے سہارے کی توقع کی جا سکتی ہو۔ جس وقت آپ اپنے ساتھی اور یار غار سے یہ کہہ رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ہم، غمگین نہ ہو، یقین رکھو کہ اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ جی سر۔ جی، اب اس آیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلتیں اور خصوصیات بیان فرمائی ہم، گئی ہیں، جی جی، جی پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ جس وقت کفار جو تھے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے مکمل تیار ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ فرمایا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لیا۔ تو اگر اللہ رب العزت کے نزدیک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلص اور صادق الایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق نہ ہوتے تو ایسے نازک وقت میں اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہ دیتے۔ آیت میں کہاں لکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے ان کو اپنے ساتھ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ کہاں آیت میں کہاں لکھی ہے کہ ان کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے؟ جی قرآن کی آیت ہے نا، آپ نے کہا ہم قرآن کی پورے مکمل قرآن کو ٹھیک ہے، مانتے ہیں۔ لیکن قرآن کو مانتے ہیں نا، وہ بات جو قرآن میں ہو اس کو مانتے ہیں نا، جو آپ ادعا کریں وہ قرآن جی میں نہ ہو اس کو تو طلب کریں گے اب قرآن میں قرآن وہ اللہ کی دکھاؤ۔ کلام ہے، نہیں اب اس قرآن اللہ آیا کی میں کلام ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آیا ہے بھائی، آیا ہے، اس میں کہاں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو اپنے ساتھ لیا ہے؟
دیکھیں فقد نصرہ اللہ، اس کو دیکھیں جب اللہ نے ان کی مدد کی، اذا اخرج الذین کفروا، جب ان کو نکال دیا کافروں نے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ اب اس میں اذ ما فی الغار اذ یقول لصاحبی، جب وہ دونوں غار میں تھے تو کہنے لگے وہ اپنے ساتھی سے۔ اب لصاحبی میں شیعہ حضرات کی بھی تفاسیر اور تمام امت کی تفاسیر کہتی ہیں کہ لصاحبی سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی آپ مانتے ہیں اس سے مراد ابو بکر ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس آیہ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ابو بکر اس لیے کہ مخلص آدمی تھا، اگر وہ مخلص نہ ہوتے تو اللہ حکم نہ دیتے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ نا۔ آپ نے کہا یہ آیہ میں موجود ہے، آیہ میں ہمیں دکھائیے، آیہ میں یہ تو نہیں ہے نا، وہ آپ نے اضافہ کر دیا، آپ نے اضافہ کر دیا۔ دیکھیں حدیث کے اندر یہ موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت، جی آیہ میں نہیں ہے، تو آیہ کے ساتھ حدیث مل گئی۔ اوکے، وہ آیہ نہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام خود لینے گئے۔ جی خلیل احمد بھائی، اس سے جو یہ آیات جو ہے نا، یہ ان کا ایک سیاق ہے، آپ پچھلے والے آیات بھی پڑھ لیجئے، وہ انہی سیاق کے ساتھ ہے، ان کو بھی پڑھ لیجئے۔ آیت نمبر 38 سے شروع کر لیں۔ جی آیت نمبر 38 سے بجھے جی، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض۔ اس آیت میں اہل ایمان کو جہاد کی طرف ترغیب دی جا رہی ہے۔ یہ مذمت کے لیے ایمان تو میں کیا ہو جاتا؟ ہاں جی مذمت کے لیے یا تعریف کے لیے یہ آیا؟ یہ ترغیب کے لیے، شوق دلانے کے لیے، شوق دلانے کے لیے ہے، لیکن اس میں مذمت ہے، اس میں مذمت ہرگز نہیں ہے۔ اس میں مذمت کیسے آپ ثابت کریں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا من الآخرہ۔ یہ مذمت نہیں ہے، اس کا ترجمہ کریں، آپ ترجمہ کریں، چلیں پتہ چلے گا کہ یہ مذمت ہے۔ اس میں دیکھیں مذمت، اللہ خالق اپنے، اللہ رب جو ہے اپنے بندوں سے اس انداز سے ترغیب دے رہا ہے، تو اس میں مذمت کہاں ہے؟ یہ ترغیب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ کو کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں نکلو، اثاقلتم الی الارض، تو آپ بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف۔ یعنی جب نبی، حیات دنیا میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ بوجھل ہو جاتے ہو زمین کی طرف؟ یعنی آپ مشکل لگتا ہے، جہاد مشکل ہے، جہاد کے لیے اللہ نے نکلنا۔ قرآن میں بھی فرمایا، آپ دیکھیں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، کہ اللہ نے تمہارے اوپر قتال فرض کر دی ہے، طبی طور پر وہ تمہیں ناگوار لگتا ہے۔ یہ تو ایک طبیعت ہے نا، طبیعت کہاں چاہتی ہے مارا جائے بندہ؟ طبیعت تو اندر سے گوارا نہیں کرتی، لیکن جب بندے کے اندر ایمان آتا ہے تو جو مومن ہوتا ہے، کر کے نکلتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے اس کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کی خاطر۔ اب یہی نا، آپ دیکھیں اس میں پوری بات ہو رہی ہے آگے۔ اچھا آپ پڑھیں، آپ اسی آیت کو آپ نے شروع کیا نا، میں مداخلہ نہیں کرتا، آیت کو آپ مزید ترجمہ کریں، پتہ چلے گا کہ اس میں مذمت ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ، اس سے پہلے آپ نے ایک ایسا چھوڑ دیا، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کہ کیا آپ آخرت کے بدلے میں دنیا پر راضی ہو گئے ہیں؟ مذمت ہے حیات دنیا فی الآخرۃ الا، نہیں مذمت نہیں ہے، مذمت نہیں ہے۔ آپ کسی شخص سے کہہ دیں کہ آپ کو جنت کا شوق نہیں ہے، آپ کو دنیا سے پیار ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا آپ کو پیاری لگتی ہے، یہ مذمت ہے یا تعریف ہے؟ یہ دیکھیں ترغیب ہے، ترغیب، اچھا جہاد کی طرف ترغیب اور رغبت دلائی جا رہی ہے۔ رغبت تو ہے لیکن مذمت کے ساتھ اور ڈانٹ کے ساتھ۔ مزید پڑھتے جائیں۔ نہیں، اچھا آگے فرمایا فما متاع الحیات دنیا فی الآخرۃ الا قلیل، پس نہیں ہے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر تھوڑی، اور فرمایا الا تنفروا، اگر آپ نہیں نکلیں گے، یعذبکم عذابا علیما، تو اللہ آپ کو دردناک عذاب دے گا۔ یہ زجر اور ڈراوا ہے، جیسے ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے، اگر سنیں، نہیں مذمت نہیں ہے، زجر ہے۔ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جن لوگوں کے متعلق قرآن نے خود شہادت دی کہ اللہ آپ کو جہاد کا حکم دیتا ہے اور آپ زمین پہ ثقیل بن جاتے ہو، زمین سے آپ حرکت نہیں کرتے، آپ کو دنیا پسند ہے، آخرت پسند نہیں ہے، اگر نہ نکلو تو تمہیں عذاب علیم دوں گا۔ اور بھائی یہ تو واضح ہے کہ یہ مذمت ہے اور وعدہ عذاب ہے۔
ایک استاذ اپنے شاگرد کو کہتا ہے اگر آپ نے سبق نہیں پڑھا میں آپ کو ڈنڈے ماروں گا، پھر وہ سبق پڑھ لیتا ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اگر اب جب استاد اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں نکلو گے عذاب علیم ہوگا، پھر نکل گئے جس جنگ کا یہ واقعہ ہے اس میں وہ سب نکل گئے تو وہ شرط پوری ہو گئی، نکلنے والی عذاب علیم بھی نہیں ہوا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میں بدل دوں گا آپ کی جگہ دوسری قوم میرے نبی کی مدد کے لیے آ جائے گی. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اب آگے یہاں جس جگہ پر اللہ رب العزت ساری دنیا کو فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے مدد نہ کی، اس جگہ اب مقام مد آ گئی کہ اس جگہ جب اللہ سب سے فرما رہے ہیں کہ آپ نے میرے نبی کی مدد نہیں کی، اس جگہ میں دوسری قوم لے آؤں گا. یہاں آ کر اب صدیق اکبر کی مد آ گئی ہے اگلی آیت میں. اچھا ابھی اس کی طرف آتے ہیں، ابھی اس کی طرف آتے ہیں. جی تو الحمدللہ رب العالمین. انہوں نے ابھی مجھے بھی اس آیات کے متعلق کچھ اظہار خیال کرنے دیں، پھر آپ انشاءاللہ مجھے جب بھی مجھے کاٹ کے مجھے مکمل ہونے دیں. جی میرا مکمل ہونے دیں اظہار. بسم اللہ. فرمایا الا تنصروا، اب اس جگہ مد کی جگہ آ گئی. الا تنصروا، اگر آپ نے مدد نہ کی سب کے سب نے، فقد نصرہ اللہ، پس اللہ ہی تحقیق مدد فرمائیں گے اپنے نبی کی. اور اذ اخرج الذین کفروا، اس وقت کو خاص طور پر یاد کرو کہ جب نکال دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے، ثانی اثنین، سال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے. اذ ہما فی الغار، اور جب وہ دونوں غار میں تھے. اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے. اب تمام امت اس پہ متفق ہے، حتیٰ کہ شیعہ حضرات کی تفاسیر بھی کہتی ہیں اس سے مراد صدیق اکبر ہیں. آگے سنیں. فرمایا لا تحزن، کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے ابو بکر آپ غمگین نہ ہو، پریشان نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب اس جگہ ایک تو یہ نقطہ ہے کہ فرمایا لا تحزن، غمگین نہ ہو. یہ لفظ بتا رہے ہیں حزن یہ ہوتا ہے جب کسی کی چیز کے نقصان کا خطرہ ہو، جانے کا. تو اللہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر اور خطرہ تھا، یہ پریشانی تھی کہ آپ کو کچھ نہ ہو جائے. یہ حزن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے علامہ صاحب؟ یہ حزن ہوتا ہے یا خوف ہوتا ہے؟ یہ حزن ہے. حزن اور خوف میں کیا فرق ہے؟ خوف اگر خوف ہوتا نا اپنی ذات کے بارے سے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ دوڑ پڑے، تو اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ خوف نہ کھاؤ. اب وہ اپنی جان کے بارے میں ڈر رہے تھے اس سانپ سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مقرر قرآن مجید میں مقرر فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ وہ ہیں جن پہ خوف نہیں ہے، جن پہ کوئی حزن نہیں ہے. ان کو نہ خوف ہوتا ہے نہ حزن. خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف وہ ہوتا ہے جو آنے والی چیز کا ہو، حزن وہ ہوتا ہے جو پرانے والے. تو یہاں ابو بکر سے حزن کا کہا ہے، خوف کا نہیں کہا نا. جی حزن کا کہا ہے. تو آپ اس کا ترجمہ یہ نہ کریں کہ آنے والے خطرے کا اس کو خوف ہے، اس کو پیچھے والے نقصان کا حزن ہے. ابو بکر کو آنے والے کا خوف نہیں جی، مستقبل کا نہیں ہے، پیچھے والے کا. ہاں پیچھے والے سے مراد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو گیا تو ساری امت وہ تو آگے والا ہوگا نا. آپ نے پھر غلط ترجمہ کیا. وہ تو آگے والا ہوگا. اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا. اگر مستقبل میں کوئی خطرہ ہے تو اس کا خوف ہوگا. اگر ماضی میں کوئی خسارہ ہوا ہے تو اس کا، کوئی آدمی مر گیا ہے، کوئی آدمی بیمار ہے، کاروبار میں نقصان ہوا ہے، جو ماضی میں جو انسان کو ہوتا ہے اس کا حزن ہوتا ہے. جو ابھی واقع نہیں ہوا، خطرہ ابھی وہ مصیبت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے لیکن اس کے واقع ہونے کی توقع ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. جی یہاں پہ ابو بکر کو حزن ہے. ابو بکر کو حزن ہے. تو اس کا ترجمہ آپ اس طرح نہ کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو جائے تو ابو بکر اس بات سے خوف زدہ ہے، کیونکہ یہاں پہ خوف کی بات ہی نہیں ہے، حزن کی بات ہے. حزن کس چیز کا ہے آپ بتائیں. حزن میں بتاؤں گا تو ابھی وہ میں بتاؤں گا، میں اپنی باری میں بتا دوں گا. جی اچھا آپ دیکھیں یہ لفظ جو ہیں یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی اور مومن مخلص ہونے پر دلالت کرتے ہیں. کیسے بھائی؟ اگر حزن کا کیا ہوا؟ شب ہجرت کیا واقع ہوا ہے کہ ابو بکر کو حزن ہو؟ جی کون سی مصیبت آئی ہے؟ اللہ نے احسان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچی ہے. یہ حزن کا مقام ہے. نہیں یہ ابھی تک تو نہیں بچی. جب یہاں تک پہنچے لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں نہیں بچی ہے؟ وہ اگر بستر پہ ہوتے نا، اگر بستر پہ ہوتے تو قتل ہو جاتے.
بستر سے نکل گئے، مخفی گاہ میں پناہ گاہ میں آئے ہیں، وہاں پہ کفار کو نہیں معلوم کہ یہ کہاں پر ہیں، انشاءاللہ مدینہ چلے جائیں گے، ان کی جان بچ گئی ہے. یہ لفظ اس وقت کہے ہیں، یہ لفظ اس وقت کہے ہیں جب کفار اس غار کے دانے پر آ گئے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے قدموں کی طرف دیکھا. ہم حزن کا کیا ماجرا ہے؟ حزن کی آپ تصحیح کریں نا کہ ایسی مصیبت ہمیں دکھائیں کہ مصیبت واقع ہوا ہے، ابو بکر اس پہ محزون ہے. ابو بکر کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیغمبر کی جان بچ گئی ہے. نہیں ابھی تک تو نہیں، لا تحزن، یہ تو ابھی تک یہاں سے رہا ہو کے نکل جائیں گے، اس کے بعد یہ معاملہ ہے نا. تو پھر اگر ابو بکر کی ایمان کی شہادت دینا ہوتا نا کہ یہ بڑا مخلص ہے تو اللہ کہتا لا تخف. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ لا تخف. ان اللہ، یہ آگے کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اس کا بھی جواب دیں گے، اللہ ہمارے ساتھ. ہاں اس کا بھی ہم جواب دیں گے. دیکھیں جس طرح رسول لا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پر نتیجہ یہ ہوا کہ لا تحزن کا یہ جواب نہیں دے سکے بھائی، کہ یہ لا تحزن سے نتیجہ نکال رہے تھے، لا تحزن سے یہ نتیجہ نکال رہے تھے کہ ابو بکر کے خلوص پہ دلالت کرتا ہے، حالانکہ اس میں ابو بکر کے خلوص کی کوئی بات نہیں ہے. اچھا ان اللہ معنا بتائیں، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی معیت کو اپنے لیے ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کی باری جب تھی، انہوں نے فرمایا کلا ان معی ربی سیہدین، بے شک رب میرا میرے ساتھ ہے، راہ نکالے گا. لیکن یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اپنے ساتھ ذکر فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں آیا ہے ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم. منافق ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، یہودی ہو، اس میں سے 2 اگر آدمی ہیں تو تیسرا اللہ ہے، 3 آدمی ہیں تو چوتھا اللہ ہے، 4 آدمی ہیں تو 5واں اللہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اللہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے. وہاں میت سے مراد سمع اور بصر کی میت ہے، یہاں عون اور نصر اور مدد کی میت مراد ہے. ہر جگہ میت کا علیحدہ مصداق ہے. احسنت. اگر یہاں پہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اگر یہاں پہ معیت سے مراد عون و نصرت اور رحمت کی ہے، تو یہاں پہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروها. تو ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی؟ ابو بکر پہ کیوں سکینہ نازل نہیں ہوئی؟ کیوں نہیں؟ یہ علیہ کی ضمیر کس پہ؟ یہ لصاحب ہی کی طرف لوٹ رہی ہے حضرت. اچھا آپ غور کریں ہیں، اللہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ کی ضمیر، اس کا مرجع قریب کون سا ہے؟ لصاحبی، صاحبی ہی، وہی ہا ہے نا، وہی ہا ہے. صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ یہ تو، اور صاحب قریب ہے یا ہا قریب ہے؟ یہ خود ضمیر ہے. ہاں ہی ضمیر ہے. تو جہاں پہ اتنے سیاق میں جتنے ضمائر کا مرجع ہے، یہ بھی اس کا مرجع ایک ہی ہے. یہاں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اس سے مراد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سکینت زبردستی وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئے جی. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. اللہ نے سکینہ اس پہ نازل کیا اور اسی کو اپنے ملائکہ کے غیبی لشکر سے بھی ان کو تائید فرمائی. تو نبی کے بجائے ابو بکر کی تائید ہوئی ملائکہ سے. اب دیکھیں اس میں ایک روایت بھائی، جیسے وہی شخص جس پہ سکینہ نازل ہوئی ہے وہی شخص ہے جس پہ ملائکہ نازل ہوا ہے. اب آپ کہہ دو نا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی، پیغمبر پہ نازل نہیں ہوئی. آپ بات تو سنیں نا. اگر آپ ادعا کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سکینہ نازل نہیں ہوئی، ابو بکر پہ نازل ہوئی ہے، تو آپ کو یہ بھی ادعا کرنا پڑے گا کہ ملائکہ بھی ابو بکر پہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل نہیں ہوئی. آپ دین سے خارج ہو جائیں گے، پکے کافر، کیونکہ ضمیر ایک ہی ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. جس شخص پہ سکینہ نازل ہوئی ہے اسی شخص کی تائید ملائکہ سے ہوئی ہے. یہ 2 افراد نہیں ہے، ایک ہی فرد ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، یہ ملائکہ ملائکہ مومن پر نازل نہیں ہو سکتے. تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ملائکہ ابو بکر نبی پہ نازل نہیں، ابو بکر پہ نازل ہوا. سبحان اللہ. ابو بکر مومن ہے جی، مومن پہ نازل ہو سکتے، نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ ابو بکر پہ نازل ہو گئے، نبی پہ نازل نہیں ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ واہ جی واہ، کمال کیتا تو ساں، کمال کیا آپ نے. بولتے جائیں ابو بکر. اچھا، ابو بکر کے محبت میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملائکہ کی تائید سے بھی محروم کر دیا. مزید بولتے جائیں. ہم استغفر اللہ، ہم محرومی کی سوچ بھی نہیں سکتے. نبی علیہ السلام پر تو حضرت جبرائیل اترتے ہیں.
جو فرشتوں کے سردار ہیں، اور بقیہ ملائکہ ابو بکر پہ. بقیہ کا آپ کا انکار بھی تو نہیں کر سکتے، نہیں اتر سکتے. ملائکہ یہاں اس آیت میں جس ملائکہ نے جس کی تائید کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کہتے ہیں ابو بکر کی تائید کی اور نبی کی تائید نہیں کی. یہ کفر ہے بھائی، یہ کفر ہے. میں نے دیکھو آیا یہ ابھی کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ملائکہ مومن پہ نازل ہو سکتی ہے. آپ کیا وہی تو آپ مومن سے مراد ابو بکر کو لے رہے ہیں نا. دیکھو آیا یہ ہے میرے بھائی. چلے ایک منٹ یہ بھی مان لیتے ہیں کہ بات سنیں. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. جس پہ سکینہ نازل ہوا ہے وہی ہے جس کی تائید ملائکہ نے کی ہے. وہ ابو بکر نہیں ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ختم. پھر ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. مان لیا ابو بکر پہ سکینہ نازل نہیں ہوا. جب نبی علیہ السلام پر ہوا ہے تو ابو بکر ساتھ نہیں تھے. ابو بکر پہ نازل نہیں ہوا نا. تو اگر ہوتا تو فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ مَعَهُ. تو دکھاؤ نا کہ ابو بکر پہ کہاں آیا میں کہاں نازل ہوا. آیا میں کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر پہ نازل ہوئی. اب سکینہ تو ایک صرف فرد پہ نازل ہوا نا. دونوں پہ ہاں تو پتہ چلا بس پتہ یہ چلا کہ وہ اس سے پہلے والا جو فقرہ ہے نا ان اللہ معنا، اس میں بھی ابو بکر شامل نہیں ہے. کیونکہ ابو بکر اگر شامل ہوتا تو سکینہ بھی نازل ہوتا، سکینہ اس پہ نازل ہوتا. سکینہ سے کیوں محروم رکھا ہے اس کو؟ اس لیے کہ اللہ اس کے ساتھ نہیں ہے. زوری سے آپ کے زور دینے سے ایسا نہیں ہوگا، دلائل سے بات ہوگی. ایک منٹ سنیں، دکھاؤ نا، وہ قرآن کا متن ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. نبی علیہ السلام کو تو پہلے سے ہی سکون اور اطمینان حاصل تھا، پہلے سے ہی آپ سکون اور اطمینان کی حالت میں تھے. یہ تو اللہ نے نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غمگین تھے، آپ پر اس سکینہ نازل فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی. بیکی کی روایت میں ہے اللہ ابو بکر پر سکینہ نازل فرما. تو سورہ توبہ میں اسی سورہ توبہ کے کچھ آیات کے بعد آیت نمبر 46 میں ملاحظہ فرمائیے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملاحظہ فرمائیے معاف کیجیے. یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فَأَنزَلَ اللَّهُ یہ کب کی بات ہے؟ یہ سورہ غزوہ حنین کی بات ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ. تو وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سکینہ نہیں تھا. تو وہاں پہ مومن بھی ہے، دیکھ مومن بھی ہے اور مومنین بھی ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سکینہ سب پہ نازل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر بھی اگر کوئی مومن پیغمبر کے ساتھ ہے تو یا تو اللہ بخیل ہے، اللہ کے خزانے میں سکینے کی کمی ہے، یا تو یہ شخص مومن نہیں ہے، اہلیت ہی نہیں رکھتا. سکینہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید معنا. تو اگر معنا کو آپ کدھر کیا کریں، معنا تو اس میں ابو بکر شامل ہی نہیں ہے. ابو بکر اگر شامل ہوتا نا تو سکینہ نازل ہوتا. بھائی سکینہ کیوں نازل ہوا؟ ابو بکر آپ کی مجبوری بن گئی ہے کہ آپ ان آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں. یہ لا تحزن اللہ معنا کیوں نہیں ابو بکر اس میں داخل ہے؟ آپ ثابت کرو نا کہ داخل ہے. بھائی آپ کی زبردستی تو داخل نہیں ہوتا نا آپ کے بولنے سے. اللہ نے لصاحبی، اچھا صاحبی وہ الگ فقرہ ہے نا. اچھا میں بھی کیسے الگ ہے؟ آپ اپنی تفسیروں میں شیعہ کی تفسیر میں آپ دیکھیں لصاحبی سے مراد ابو بکر ہیں. صاحب اسی ما بصاحب اولم يتفکروا ما بصاحبه من جنہ. کیا ان کفار نے نہیں سوچا کہ ان کے صاحب میں، کفار کے صاحب میں، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر من اللہ الواحد القہار. ایک میں ابھی مجھے کچھ اجازت دیں گے میں بھی اظہار بیان کروں کچھ اس آیت کے متعلق. بالکل اجازت ہے، بالکل اجازت ہے. اور آپ کو کل اجازت ہے کہ جب بھی چاہے مجھ سے سوال کریں مجھے روک دیں. میرے محترم ناظرین، ان آیات کا ایک سیاق ہے اور الفاظ سے پتہ چلتا ہے، یعنی قرآن کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیات کی جو سیاق ہے یہ آپس میں مرتبط ہے. الا تنفروا، یہ سیاق ایک جیسی. الا تنفروا الا تنصروا یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم. یہ سب جہاد کے متعلق ہے اور عدم نصرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ صحابہ کی مذمت کے آیات ہیں. اور یہ بالکل اس میں مذمت واضح ہے. مذمت نہیں ہے ہرگز مذمت آپ ثابت نہیں کر سکتے. میں ابھی بتاؤں گا کہ کیسے مذمت ہے. مذمت کے الفاظ ترغیب ہے، ترغیب بھی ہے، مذمت کے ساتھ ہے. میں اب بتاؤں گا کہ کیسے. تو یہ پہلی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا شان نزول کہاں پر ہے. ان آیات کا ان کا شان نزول ہے غزوہ تبوک کے وقت.
کہ جی جی نہ کہ ہجرت کے وقت، یہ ہجرت کی بات نہیں، ہجرت کے وقت نازل نہیں ہوئی ہے یہ. اگلی جو آیت ہے نا الا تنصروا ہو، یہ ہجرت کی بات ہے. ایک حدیث مجھے دکھائیں کہ اس کے شان نزول، میں سیاق بتا رہا بھائی، سیاق دیکھو، الا تنفروا يعذبكم الله، الا تنصروا، سیاق بتا رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ شب ہجرت ہے نا جی. بھائی آگے جو بات ہے الا تنصروا فقد نصر اللہ واخرج، یہ اگلا یہ علیحدہ بات ہو رہی ہے. نہیں قبلہ، آپ میری بات سمجھ لیں، ایک ہے وقت نزول کہ کب نازل ہوا ہے، اور ایک ہے کہ مثلا اس آیت کا محتوا کیا ہے. میں اس کا انکار نہیں کر رہا کہ آیا کا محتوا ہجرت کے متعلق ہے، اس میں غار کا بھی ذکر ہے، اس میں ابو بکر کا بھی ذکر ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کا نزول کہاں پر ہے. اس کا نزول غزوہ تبوک کے وقت ہے، ان آیات کا نزول غزوہ تبوک کے وقت ہے. آپ کے پاس ایک روایت بھی نہیں ملے گا کہ یہ آیات کا نزول ہجرت کے وقت ہوا ہے. آیات کا سیاق بتا رہا غزوہ تبوک کے وقت ہے. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، لیکن حضرت لیکن جس واقعہ کی بات ہو رہی ہے وہ واقعہ اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے. بالکل میں وقت نزول کی بات کر رہا ہوں کہ کب نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. میں انکار نہیں کر رہا کہ آیت نمبر 40 میں غار کا ذکر ہے، ہجرت کا ذکر، اس کا انکار نہیں کر رہا. تو حرف یہ ہے میرے عزیزو، اگر یہ ابو بکر کی تعریف ہوتی، اس کی مدح میں ہوتا نا، اسی وقت نازل ہوتا، وقت ہجرت نازل ہوتا، ہجرت کے بعد نازل ہوتا. غزوہ تبوک ہجرت کے 8 سال بعد ہے، 9 سال بعد ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ابو بکر کی باتوں سے ہاں اجازت دینا، یہ اگر ابو بکر کی شان بیان کرنے کے لیے ہوتا اسی وقت نازل ہوتا، لیکن یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم جہاد دے رہے ہیں اور کوئی اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا، کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابھی گرمی بہت ہے، سردی بہت ہے، ہمارے گھروں میں دیکھنے والا کوئی نہیں ہے. وَيَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، جھوٹ کہہ رہے ہیں یہ ان کے گھر عورت نہیں ہے. عورت یعنی گھر میں ان کا کہتے ہیں گھر میں ہمارا کوئی رکھوالا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بے عزتی کی ہے مختلف آیات میں. اسی آیات میں جن میں صحابہ کی بے عزتی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. ابھی پھر آپ نے یہ بے عزتی کا لفظ آپ اپنے حسد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ بے عزتی کا لفظ آپ اپنی طرف سے اضافہ اچھی بات ہے. بے عزتی کے لفظ کو میں واپس لیتا ہوں، بے عزتی کے لفظ کو واپس لیتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے آیات پڑھو آپ. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے. یہ مذمت کے الفاظ نہیں ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس طرح ہو. یہ ترغیب اذا قیل لکم، او بھائی سن لینا، ابھی مجھے ترجمہ کرنے دیں. اذا قیل لکم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دیتا ہے، انفروا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کوچ کرو، نکل جاؤ. اثاقلتم الی الارض، تم زمین سے ہلتے نہیں ہو. اساقلتم نہیں ہے، اساقلتم نہیں، استاقلتم وقف کریں گے آپ، اساقلتم پڑھیں گے آپ. استاقلتم صحیح فرمایا، استاقلتم فی سبیل اللہ استاقلتم الی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں حکم دیتا ہے کہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے دیتے ہیں کہ آؤ جہاد کے لیے نکل جاؤ، تم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے، تم زمین پہ باری بنتے ہو، حرکت نہیں کرتے. یہ کہہ رہے ہیں یہ مذمت نہیں ہے. اگر ایک استاد شاگرد سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بار بار کہتا ہوں، اجازت دے، میں بار بار کہتا ہوں کہ سبق پڑھو، میں تمہیں بار بار کہتا ہوں کہ اپنا جو ہوم ورک ہے وہ کر لو، تم کبھی نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں مذمت نہیں ہے. اس سے زیادہ مذمت کے کیا الفاظ ہوں بھائی صاحب. نہیں بات سنیں، یہ محبت ہے. محبت جس شاگرد سے محبت ہوتی ہے اسی کو کہا جاتا ہے، محبت کی بات ہے. او بھائی رسول دیکھو، آپ ہمیشہ عوام کو یہ بتاتے ہو کہ صحابہ بڑے جان فدا تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، یہ فوراً جہاد کے لیے نکل جاتے تھے. اللہ یہاں پہ شہادت دے رہا ہے. ہم نہیں بتاتے، قرآن بتاتا ہے. آپ آگے دیکھیں، آپ آیت نمبر 1 ابھی سن لیں بھائی، اس آیت کی بات ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم جہاد دیتے ہیں تم اپنی جگہ سے نہیں ہلتے. یہ مذمت نہیں ہے. نہیں کوئی بات مذمت نہیں ہے. چلیں آپ کہتے ہیں مذمت نہیں ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں عوام پر، ہم دیکھنے والوں پر وہ فیصلہ کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، زیادتی کر رہے ہیں نا، جگہ والی بات اس آیت میں نہیں ہے. وہ عوام فیصلہ کریں گے نا، وہ عوام وہ عقل دیکھ رہے ہیں. بھائی میں نے غلط ترجمہ تو نہیں کیا. ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ. آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید میں جو استفہامات ہوتے ہیں ان کے مختلف انداز ہوتے ہیں. بعض استفہامات ہوتے ہیں توبیخ کے لیے، مذمت کے لیے. کیا تم راضی ہو گئے ہو جنت کے مقابلے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہی روز قیامت وہاں پہ جنت، اس کے مقابلے میں تم راضی ہو گئے کہ دنیا پہ راضی ہو گئے ہو؟ یہ سوال مذمت کے لیے یا تعریف کے لیے؟ مجھے بتاؤ.
مجھے یہ بتاؤ تعریف، یہ ترغیب حضرت آپ سمجھ نہیں رہے، آپ سمجھے یہ ترغیب ہے، ترغیب بھائی ترغیب قرآن جھوٹ کہہ رہا ہے یا سچ کہہ رہا ہے؟ قرآن جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ یہ رغبت. اچھا آپ دیکھیں مجھے نہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے دو. اب علامہ صاحب قرآن جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ ایک بات کرو. قرآن سارے کا سارا سچ اور حق ہے. اچھا جب قرآن فرما رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے اور آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہو، اور کیا تم ہلتے نہیں ہو، یہ قرآن سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے؟ آپ یہ قرآن بہتان لگا رہا کہاں سے ہے. نکالا؟ قرآن دیکھو، قرآن بہتان لگا رہا ہے. صحابہ جہاد کے لیے تیار تھے، قرآن ایسے جھوٹ کہہ رہا ہے. بھائی اگر واقعا ایسا اس ہے، کے بعد آگے دیکھیں نا، اس کے بعد آگے پھر دیکھیں نا آگے کیا ہے، آگے دیکھیں، آگے دیکھیں. اچھا تو اس کا پتہ یہ چلا قرآن سچ ہے. بھائی صحابہ جہاد کے لیے نہیں نکل رہے تھے اور صحابہ کو دنیا پہ راضی تھے، آخرت کی طرف راغب نہیں تھے. اگر قرآن سچ ہے تو یہ ثابت ہے. اگر قرآن جھوٹ ہے تو تم بتاؤ کہ ہاں آپ نے یہاں سے آپ نے جو نکلنا نہیں ہے. آپ سنیں ایک منٹ میری بات. جی سر. آیت نمبر 111 دیکھ لیں اسی سورۃ توبہ کی. نمبر 111. اوکے پڑھیں آپ پڑھتے جائیں جب تک میں نکالتا ہوں، آپ پڑھتے جائیں. آیت نمبر 111. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. وہ اور صحابہ بے شک اللہ نے، وہ سب صحابہ نہیں ہیں، یہ سب صحابہ نہیں ہیں، یہ کچھ صحابہ میں سے کچھ ہیں. سب صحابہ اس طرح نہیں تھے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سب نہیں ہے، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق میں ہے. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے حق میں ہے. میں آپ کو میں شان نزول دکھا دیتا ہوں اس کا. ان اللہ اشتری من المؤمنین اموالهم وانفسهم بان لهم الجنہ. شان نزول قرآن کی سمجھ میں سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے. شان نزول. اچھا شان نزول. اچھا حدیث جو ہے وہ بات، حدیث کو قرآن کو حدیث سے نہ سمجھے. سبحان اللہ. اچھا چلے اسے وہ سب صحابہ کی بات نہیں ہو رہی ہے کیا؟ آگے سارے جمع کا سیگا ہے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم. وہ مومن ہے، وہ سب صحابہ کی، ہاں وہ سب صحابہ کی بات نہیں ہے. مؤمنین صحابہ میں سے جو مؤمنین مخلصین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. آپ قرآن کی ان آیتوں کے لیے دل کو بڑا رکھیں، دل کو چھوٹا نہ کریں، کھول کے رکھیں دل کو. آپ ان آیتوں کو سننا پڑے گا جن میں سب نے صحابہ کی مطلقاً تعریف آئی ہے. مطلق کا کیا مطلب؟ مطلق نہیں ہے بھائی، اس میں المطلق سب صحابہ کی نہیں ہے اس میں. اب مجھے اس آیات کا ترجمہ کرنے دے نا، مجھے اس آیات کا ترجمہ کرنے دے پلیز. اگر سب صحابہ کی تعریف ہوتی تو، اگر سب صحابہ اس طرح تھے تو پھر قرآن میں تفاوت ہے، قرآن میں تضاد ہے، قرآن میں کنٹرڈکشن ہے. ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ بھئی تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، دوسری جگہ کہتا ہے کہ تم سب نے اپنی بھئی جہاد کے لیے تم نے اپنی مال. نہیں بھائی بات کرنے دو نا. جب ایک استاد، ایک منٹ میری بھی سن لیں. ایک استاد شاگرد کو کہتا ہے بھائی تمہیں کیا ہو گیا، سبق کیوں نہیں یاد کرتے؟ جب دوسرے دن یاد کرتا ہے کہتا ہے شاباش بہت اچھا کیا آج آپ کو اتنا. پھر وہ نہیں کہے گا کہ تم ہمیشہ یاد کرتے ہو، پھر یہ نہیں کہے گا کہ تم ہمیشہ یاد کرتے ہو. دیکھو اللہ نے جب ترغیب دے دی صحابہ نے آمنا وصدقنا کہا کہ جانیں لڑائیں، اللہ نے پھر اس کی آیت کے اندر تعریف فرما دی ان کی. ان اللہ. اچھا سنو، اچھا اب مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب، مجھے بات کرنے دو پلیز. وہ آیت جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں ایسے لفظ کھل نہیں ہے کہ سب صحابہ اس طرح تھے، وہ آپ اضافہ کر رہے ہیں. تمام تھا. آپ مجھے پڑھنے دو پلیز یہ آیات نا. آپ نے تو پڑھ لی اپنی باری، آپ نے تو اپنی باری میں پڑھ لی، اب مجھے بھی پڑھنے دو. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. کہ دنیا کی جو منفعت ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. آخرت کے مقابلے میں، جنات کے مقابلے میں اس کا کوئی قیاس ہی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں. اچھا تو آپ لوگ دنیا پہ راضی ہو گئے، یہ دنیا تو ناچیز ہے. اب دیکھو اب کہتے ہیں یہ بھی ترغیب وہ نہیں ہے. اللہ عذاب کا وعدہ دے رہا ہے. الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو تو اللہ تم کو بری طرح عذاب کرے گا، دردناک عذاب تمہیں سنائے گا. یہ کہتے ہیں یہ مذمت نہیں ہے بھائی. سبحان اللہ. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. اور آپ کو آپ کے جگہ دوسری قوم کو لائے گا. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا. اور آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی خسارہ، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. آپ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسرے لوگوں کا اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے کہ وہ دین کی خدمت کریں. اچھا جی یہ بس آیات کا سیاق آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ آیات تعریف کے لیے نہیں ہے، مدح کے لیے نہیں ہے، یا ثنا کے لیے نہیں ہے. یہ کس بات پہ نازل ہوئی ہیں؟ اس بات پہ نازل ہوئی ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصرت کی اور مدد کی ضرورت ہے، صحابہ آگے نہیں آتے، اس بات کے لیے نازل ہوئی ہیں. اچھا
الا تنصروه، حضرت علی رضی اللہ تعالی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ وہ ان صحابہ میں سے جو مخلص ہیں، جو مومن ہیں، جو ہمیشہ جان فدات ہیں. صحابہ کے مختلف اقسام ہیں. سے آپ اس آیت سے آپ ان کو کیسے نکالیں گے؟ کوئی دلیل ہے نکالنے کی؟ وہ ان کا پوری سنت سیرت ہے کہ ہمیشہ وہ جب صحابہ بھاگتے تھے، آپ جب پڑھے نا غزوہ حنین کی بھی بات ہوئی ہے کہ اس میں کون کون بھاگے تھے. غزوہ احزاب ہے. صحابہ کے بارے میں بھائی صحابہ، بھائی میں نہیں کہتا کہ وہ صحابہ میں کوئی نہیں تھا کہ جو مجاہد نہیں تھا. صحابہ کے بارے میں آپ کو صحابہ کے بارے میں اصول کا پتہ نہیں ہے. آپ اصول سنیں، قرآن نے خود اصول بتائے. ابھی مجھے آیات پڑھنے دو بھائی صاحب، مجھے یہ آیات جو ابھی موضوع سے نہ نکلیں، دور نہ جائیں نا، ابھی موضوع پہ بات نہیں میں آیات پہ بات کر، صرف صحابہ کے بارے میں، میں صحابہ کے بارے میں اصول بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی اصول بعد میں بتا دینا، ابھی مجھے آیت پڑھنے دو، میں آیت پڑھ لوں پھر اصول بتا دینا. الا تنصروه، اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے نصرت کی تھی ان کو. اللہ تعالیٰ نے نصرت کی تھی. یعنی بات کیا ہے؟ بات اسی کی ہو رہی ہے کہ آپ لوگ نصرت نہیں کر رہے. دیکھو ابھی اگر نصرت نہیں کر رہے تو پہلے بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کیا تھا. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں، پورے کفار جمع ہو گئے ہیں ان کو قتل کرنے کے لیے ہجرت کے وقت، اس وقت بھی کوئی تم لوگوں نے مدد نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ نے مدد کیا تھا. تو یہ بات ہو رہی ہے سب کی. یہ آپ قرآن کے اندر کیوں تبدیلی کرتے ہیں کہ تم نے مدد نہیں کی؟ میں نے کیا تبدیلی کیا؟ کہاں ہے؟ میں نے کیا تبدیلی کی؟ آپ مجھے بتاؤ. آپ کہتے ہیں تم نے مدد نہیں کی تھی، یہ کتنے الا تنصروه، تو اگر تم مدد ابھی نہیں کر رہے، فقد نصرہ اللہ، اس وقت ہجرت کے وقت، اس وقت بھی تم لوگوں نے مدد نہیں کیا تھا، اس وقت بھی اللہ نے کی مدد کیا تھا. یہ مطلب آپ کہاں سے معنی نکال رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سب معنی یہی ہے، اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ دیکھو حضرت جی، دیکھو اس آیات کا ایک شان نزول ہے. اجازت دیں نہیں میں بھائی صاحب میں ترجمے کے ساتھ لوگوں کو سمجھا بھی رہا ہوں اور تفسیر بھی کر رہا ہوں. یہ اس آیات کا ایک شان نزول ہے، اور وہ آپ مجھے بات کرنے نا، اس آیات کا شان نزول یہ ہے توبیخ، مذمت، کہ لوگ نصرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے. تو ابھی جو یاد دلا رہے ہیں کہ اس وقت بھی تم لوگوں نے نصرت نہیں کی تھی، فقد نصرہ اللہ، یہ بات کہ اللہ نے نصرت کی تھی. تم اگر ابھی نصرت نہیں کرتے، گرمی کو چھوڑو، گرمی کا سخت موسم تھا، گرمی کا سخت موسم تھا، تبوک کا موقع تھا، بہت سخت حالات تھے. اللہ رب العزت نے صحابہ کو ترغیب دی، وہ ترغیب پر نکل گئے، کوئی بھی باقی نہیں رہا، سب نکل گئے. تو سنو، وہ منافقین میں نکلے تھے نا، اسی واپسی پہ قتل کرنے لگے تھے. فقد نصرہ اللہ، وہ ہے جو صحابی، وہ ہوتا ہے جو منافق نہ ہو. منافق صحابی نہیں ہوتا، منافق صحابی نہیں ہوتا. پلیز مجھے پڑھنے دو. فقد نصرہ اللہ، اللہ نے نصرت کی تھی. کب اللہ نے نصرت کی تھی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خارج کیا تھا. کس نے خارج کیا تھا؟ کافروں نے ان کو، کافروں نے کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ضمیر ابو بکر کی طرف نہیں جا رہا بھائی، ضمیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ترک وطن پر، ہجرت پہ مجبور کیا کہ اپنے گھر سے نکل جائیں، وَإِلَّا ادھر رہتے تو قتل ہو جاتے. اچھا جی، ثانیہ اثنین، دو میں سے دو، اس حالت میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ ثانی جو ہے، لفظ ثانی منصوب ہے، یہ حالیت پہ منصوب ہے. اخرجہ جو مفعول ہے، اخراج کا مفعول ہے، اس کا ایک حال ہے، وہ حال ہے ثانی، دو آدمیوں میں سے دوسرا. ہاں، دو آدمیوں میں سے دوسرا. تو اس میں میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ نے استدلال نہیں کیا، لیکن آپ کے بعض علماء استدلال کرتے ہیں کہ دیکھو کہ ابو بکر جو ہے نبی ایک ہے، ابو بکر دوسرا ہے. 1 2. تو یہ آیت کا یہ ترجمہ نہیں ہے. آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے. یہاں پہ ترتیب کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس میں حضرت میری بات، اس میں تفسیر قرطبی نے لکھا ہے کہ ثانی اثنین میں اشارہ ہے، خلافت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے. اس میں اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے غلط ہے. آپ دیکھیں بھائی صاحب، مجھے بات کرنے دیں، جب میرا جملہ ختم ہو تو پھر آپ اس کو تشریح کر دیں. دیکھیں، اگر دو آدمی ساتھ ہیں، دو آدمی، ان میں سے دونوں مومن ہیں تو یہ دو آدمی ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر دو آدمی ساتھ ہیں، ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے، تو وہ دو آدمی ہیں. اگر دو آدمی ساتھ ہیں، ایک کافر ہے دوسرا منافق ہے، تو دو، جو بھی آپ دو کو رکھ دیں اس میں دو ہی ہیں. اس میں کسی قسم کی تعریف نہیں ہے. اگر تعریف و ترتیب یعنی فضیلت میں ترتیب کی بات ہوتی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے نمبر پہ نہ لاتے، کہتے اول اثنین، کہ دو آدمی میں سے نمبر ایک نبی بن جاتا.
یہ اللہ آپ کی ہنس رہے ہیں۔ کلام ہے حضرت، اس میں عقل نہیں چلے گی، عقل کی بات اس میں نہیں آئے گی، اس میں نقل ہوگی جو اللہ کے اور نبی صلی قرآن اللہ میں علیہ آپ نے وسلم کا اپنا قرآن میں فرمان ہے۔ تدبر نہیں کریں گے؟ قرآن میں تدبر کس عقل سے ہوتی ہے یا کسی اور چیز سے ہوتی ہے؟ افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، اور قرآن میں تدبر کریں گے نا؟ ان انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن عربی نازل کیا تاکہ تم اس پہ تعقل کرو۔ ایک کہتا ہے عقل نہیں چلتی، تعجب ہے بھائی۔ اس تدبر سے مراد یہ ہے عقل کہ اگر بھائی اگر سوچیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے؟ تو کون سی تفسیر صحیح ہے؟ ہاں سمجھے آپ شور نہ کریں۔ تدبر سے مراد یہ ہے جو سیاق کے مطابق آیت جیسے حل ہو، یہ نہیں کہ اپنی خواہش کا اپنی نفسانی خواہش کے مطابق ہم تدبر نہیں کر سکتے۔ عرض یہ ہے کیا آپ کا یہ موقف ہے کہ ثانی اثنین میں ابو بکر کی تعریف ہے؟ جی تعریف بے ہے؟ شک، آپ بسم اللہ بے شک تعریف بیان کرو ثانی اثنین میں جی۔ اس کی تعریف بیان کرو۔ آگے دیکھیں نا، اذ فی الغار، نہیں وہ اس فقرے کی بات نہیں کر رہا، لو اس فقرے میں دیکھیں میرے محترم، ثانی اثنین نو بھائی آپ دو میں سے دوسرا دیکھیں، کفار نے ان کو نکال دیا اس حالت میں کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، دو آدمیوں میں سے دوسرا ثانی اثنین۔ اس فقرے میں ابو بکر کی کوئی تعریف ہے؟ وہ اگلا فقرہ ہے، اس کی تفصیل اگلے فقرہ آئیں گے، اگلے فقرے کی طرف آئیں گے، اس میں کوئی تعریف نہیں ہے بھائی۔ اگر تعریف ہوتی بھائی صاحب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نمبر 2 ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ، نمبر 2 ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 ہے نا ثانی اثنین؟ نہیں، ابھی میں نے کیا ابو بکر ہیں اور ثانیہ اثنین، یہ میں نے ابھی کہہ دیا بھائی کہ لفظ ثانی یہ حال ہے، آپ نے خود کہا جی صحیح ہے، میں نے کہا ثانی حال ہے اخرجہ سے، ثانی حال ہے اخرجہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں نکال دیا کہ وہ دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، اور بھائی دو آدمیوں میں سے دوسرے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2 بن گئے۔ اس میں اگر فضیلت میں ترتیب کی بات ہوتی تو نبی صلی اللہ، اگر ترتیب کے لیے ہوتا کہ فضائل میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نمبر 2 نہ ہوتے، یہ تو کفر ہے۔ تو پتہ یہ چلا صرف یہ بیان عدد کے لیے ہے، یہ صرف بیان عدد کے لیے، یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، یہ صرف بیان عدد۔ جیسے دو کافر ہوتے ہیں، یہ 2 آدمی ہیں، 2 مومن ہیں 2 آدمی ہیں، ایک کافر ایک مسلمان کو ساتھ بٹھائیں یہ 2 آدمی ہیں، ایک نبی ہے ایک منافق ساتھ بیٹھائیں یہ 2 آدمی ہیں، یہ صرف بیان عدد ہے۔ آپ کے شور کرنے سے بات حل نہیں ہوگی، بات یہ آپ خاموشی سے بات سنیں میری صرف۔ جی بسم اللہ۔ اب ثانی اثنین کا مطلب یہ ہے کہ 2 میں کا دوسرا۔ اب نبی علیہ السلام اور ابو بکر 2 ہیں نا، صرف غار میں 2 ہیں، تیسرا کوئی نہیں، 2 تھے۔ ٹھیک تو کیا ہوا؟ تو اب اس میں فضیلت کیا ہے؟ اس میں فضیلت کیا ہے بھائی؟ اس میں فضیلت آگے آ رہی ہے، ہما فی الغار، وہ الگ فقرہ ہے، الگ فقرہ، وہ اس کی طرف آئیں گے بھائی، اس کی طرف آئیں گے۔ اب اس میں درمیان میں واو تو نہیں ہے نا، الگ فقرہ نہیں، اس کے ساتھ ٹچ ہے، اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، ہم آتے ہیں اس کی طرف۔ اب یہ اللہ نے، تو میرے محترم اب میں آتا ہوں اس کی طرف، میں اس فقرے کی طرف آتا ہوں، تو پتہ یہ چلا کہ ثانی اثنین میں کوئی فضیلت نہیں ہے، ثانی اثنین صرف نمبر بتا رہا ہے بھائی۔ ہاں اگر فضیلت ہے تو سناؤ۔ کیوں نہیں ہے فضیلت؟ تو سناؤ۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ ثانی اثنین کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے۔ کیسے بھائی؟ کیسے؟ خلیفہ بادشاہ کا ثانی ہوتا ہے، خلیفہ بھائی نبی ثانی ہے، اور بھائی آپ نے خود مان لیا کہ نبی ثانی ہے، نبی نمبر 2 ہے۔ نہیں، میں نے کدھر مانا ہے؟ تو پھر یہ کہ ثانی اثنین کس کا، کیا اس کا اعراب کرو، یہ حال ہے، کس کا حال ہے؟ ذوالحال مذکوری نہیں ہے، اذا اخرجہ الذین، اگر یہ تو منصوب ہے، یہ حال ہے، یہ کس کا حال ہے؟ ذوالحال مذکوری نہیں ہے۔ کیوں ایسی باتیں کر رہے ہو؟ اب پہلے آپ نے مان لیا کہ ثانی سے مراد پیغمبر ہے، ثانی آپ نے ابھی تک مانتے رہا، ابھی پھنس گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ثانی سے مراد ابو بکر ہے، ثانی سے مراد ابو بکر ہے، تو بتاؤ کیسے یہ بنتا ہے؟ ابو بکر کا ابھی تک ذکر ہی نہیں ہے۔ 2 میں سے دوسرا نا، کون 2 میں سے دوسرا کون ہے؟ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھائی، ثانی نا۔ اچھا تو نبی جب دوسرے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ نبی ابو بکر کا دوسرا نہیں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے، ابو بکر نبی کا خاک پا بھی نہیں ہے، ہر لحاظ سے ابو بکر سے افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہاں پہ عدد فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، ترتیب کے لیے نہیں، عدد صرف عدد بیان کرنے کے لیے۔ جیسے میں نے کہا کہ نا 2 آدمی بھی ہوں 2 ہیں، 2 پتھر بھی ہوں 2 چیزیں، 2 گر بھی ہیں 2 ہیں، 2 آدمی ہیں، ایک مسلمان ایک کافر، یہ 2 آدمی ہیں، یہ صرف عدد بیان کرنے کے لیے، فضائل بیان کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مان لیا بس ختم، اب پھر واپس نہ آنا، آگے چلتے ہیں بھائی، آگے چلتے ہیں۔